بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق صاحب اپنی گفتگو میں بابا جی کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ وہ اپنے بابا جی کا زمانہ یاد کرتے ہوئے سناتے ہیں کہ سبی میں ایک میلہ ہوتا ہے، سالانہ مویشیوں کا میلہ۔ وہ ہمارے پاکستان میں بہت مشہور ہے۔ میلہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے مجھے خط لکھا بڑی محبت کے ساتھ کہ ہمارا بھی آپ کے اوپر کوئی حق ہے، تو آپ کبھی اشفاق صاحب یہاں تشریف لائیں۔ تو میں نے سنا تھا کہ سبی میں بہت گرمی ہوتی ہے اور میں کیا کروں گا وہاں جا کر، میں کچھ ٹال جاتا تھا۔ خط تقریباً 4 سال تک آتا رہا۔ پھر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور ضمیر نے ملامت کی، بھئی ایسی کون سی مصیبت ہے آپ نہیں جا سکتے؟ میں نے کہا میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ میں نے ارادہ باندھا تو میں نے قادری بابا سے جا کر پوچھا اجازت لینے کے لیے۔ ہم زور لگا کے یہ رسم سیکھ رہے تھے، ورنہ کون اجازت لیتا ہے؟ میں نے کہا سرکار وہ مجھے سبی جانا ہے۔ کہنے لگے بہت خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، ضرور جاؤ۔ میں نے کہا جی وہاں کے لوگوں نے بلایا ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، اس میں تو پوچھنے کی بات ہی کوئی نہیں، اور تم جانا اور ضرور جانا۔ میں نے کہا جی آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ کہنے لگے ضرور، ہاں بالکل اجازت ہے، میں بلکہ بہت خوش ہوں۔ تو میں ان سے اجازت لے کر چلا۔ ابھی میں ڈیرے سے دروازے تک نہیں پہنچا، باہر جھاڑ جھنکار کی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک باڑ لگی ہوتی ہے، وہاں سے مجھے آواز دے کر پھر بلایا۔ کہنے لگے بیٹا بات سنو۔ جب میں لوٹ کے آیا تو مجھ سے کہنے لگے سبی جا رہے ہو، بڑی خوشی کی بات ہے۔ وہاں جا کر لوگوں کو اپنا علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا۔ میں نے کہا سر محبت تو ہمارے پاس گھر میں دینے جوگی بھی نہیں، وہ کہاں سے دوں؟ میرے پاس تو علم ہی علم ہے۔ کہنے لگے نہ، انہیں علم نہ دینا، انہوں نے محبت سے بلایا ہے، محبت سے جانا، اگر ہے تو لے کر جانا۔ لیکن ہم تو ظاہر علم سکھاتے ہیں کہ اتنا اونچا روشن دان رکھو، مویشیوں کو اندر مت باندھو، ناک میں سے سانس لو، منہ سے ایکسل کرو وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ محبت، میں نے کہا جی یہ بڑا مشکل کام ہے، میں کیسے کر سکوں گا؟ میں گیا، کوششیں بھی کی، لیکن بالکل ناکام لوٹا، کیونکہ علم عطا کرنا اور نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے، اور محبت دینا بڑا مشکل کام ہے۔ بابے وہ ہوتے ہیں جن میں تخصیص نہیں ہوتی۔ اگر آپ زندگی میں کسی شخص کو آسانی عطا کر رہے ہیں تو آپ بابے ہیں، اگر آسانی نہیں عطا کر رہے تو پھر آپ اپنی ذات کے ہیں۔ اس میں جنس کی بھی تخصیص نہیں ہوتی، قید نہیں ہوتی عمر کی، ایج کی۔ میں جب نیا نیا ولایت سے آیا تو میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ ڈیرے کیا ہوتے ہیں۔ میں نے وہاں جو پہلی بات نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ اندر بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بابا سے باتیں ہو رہی ہیں، تو جب ہم باہر نکلتے تھے تو ساروں کی جوتیاں ایک قطار میں ہوتی تھیں اور ان کا رخ باہر کی طرف ہوتا تھا۔ آدمی جوتی اتار دیتا ہے، اونچی نیچی پڑی رہتی ہیں، تو ڈیروں پر اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں نے جب دیکھا تو یہ اچھا فعل لگا، لوگوں کی جوتیاں ٹھیک کرنا، اور مجھ میں کیونکہ تھوڑا سا گھمنڈ تھا کہ میں ولایت سے پڑھ کے آیا ہوں، بڑا کوالیفائیڈ ہوں، ہوتا ہے عام طور پر۔ میں نے ہمت کر کے جوتیاں سیدھی کرنے کی کوشش کی۔ یہ مشکل کام تھا، لیکن میں نے زور لگا کے اور آنکھ بچا کے، میری بھی عزت کا سوال تھا۔ 3 4 5 ٹھیک کی تھی تو اوپر سے بابا جی آ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ نہ 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 پت، تسی یہ کام نہ کرو، آپ نے نہیں کرنا۔ میں نے کہا نہیں جی، میں شرمندہ سا تھا، اٹھا لیا مجھے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے منع کر دیا، منع تو ہو گیا، لیکن میری طبیعت پر بڑا بوجھ رہا، اور میں یہ سوچتا رہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں ایک اچھے فعل میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ ہاں جی، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ تو دوپہر کے وقت ہم اکیلے تھے۔ میں نے کہا جی میں عرض کروں ایک بات، کیونکہ میری طبیعت پر اس کا بڑا بوجھ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، جو علم آپ کو عطا کرنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا لیکن وہ سر میں تو اچھا کام کر رہا تھا۔ کہنے لگے آپ کے لیے اس لیے ضروری نہیں تھا کہ ایسا فعل آپ کے تکبر میں اور اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ چند لوگ دیکھتے کہ جناب سبحان اللہ اشفاق صاحب یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے اور پاٹے خان بن جانا تھا۔ عام طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں بالکل نہیں آتی، یہ بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک پروفیسر تھے،
بہت اچھے سائیکالوجی کے بھلے آدمی۔ میرا بھانجا ان سے پڑھتا تھا تو ایک دن وہ آیا، کہنے لگا ماموں وہ ہماری ایکسٹرا کلاسیں لیتے ہیں شام کے وقت، اور 10 اسٹوڈنٹ ان کے پاس بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ امی تو پیسے نہیں دے سکتی، ابو کا ہاتھ کچھ تنگ ہے، تو آپ ایسے کریں کہ پروفیسر صاحب سے مل کر کچھ طے کریں۔ ابو کہتے ہیں کہ ہم ان کو 500 روپیہ دے سکتے ہیں۔ تو میں ان پروفیسر صاحب کے پاس گیا۔ شام کے وقت گھاس پر پرانے انداز میں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے، بڑے انہماک اور لگن کے ساتھ۔ تو میں نے گستاخی کی۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے اچھا، وہ چھوڑ کے آئے؟ میں نے کہا میں آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں جی ہاں، آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ میری بہن زیادہ صاحب حیثیت نہیں، وہ صرف 500 روپے آپ کو دے سکیں گی۔ کہنے لگے اشفاق صاحب مجھے پڑھانے کے پیسے تو ملتے ہیں۔ میں نے کہا وہ دوسرے لڑکے آپ کو زیادہ دیتے ہوں گے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، مجھے سرکار سے ملتے ہیں، میری تنخواہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو کالج میں پڑھانے کی ملتے ہیں، یہ تو آپ ایکسٹرا پڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگے نو نو نو، آل دا ٹائم ٹیچر از ٹیچر، وہ صبح پڑھائے یا شام، اس کے پیسے تو مجھے سرکار دیتی ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں 500 روپیہ لیتا ہوں؟ آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، یہ تو میرا فرض ہے اور یہ میری محبت ہے، اور یہ بڑی محبت کے ساتھ لوگ آئے ہیں۔ تو وہ پروفیسر تھے جو آسانی عطا کرتے تھے، اور ان کے پاس اور کلاسیں آتی رہیں۔ میں ان کو دیکھتا رہا اور ان کو سلام کرنے جاتا رہا، کیونکہ وہ بھی ایک بابا تھے، جس طرح میری پوتی ایک بابا ہے۔ میں اسے سلام کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا آپ کے محلے کے، آپ کے گاؤں کے اور آپ کے قصبے کے یا آپ کے شہر کے بزرگ جو تھے، وہ جب راہ چلتے تھے تو اپنی چھڑی کے ساتھ کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی گری پڑی چیز، اینٹ روڑے ہٹاتے چلے جاتے تھے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ بد نصیبی ہے جس دن اپنی چھڑی کے ساتھ ایک اکیلا آدمی اس آلائش کو دور کرتا چلا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ پیچھے چلنے والے آتے جائیں گے اور ملتے رہیں گے۔ ہماری یہ کوتاہی رہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بابا جی نے جو کہا تھا کہ علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا۔ آپ کو مجھ سے محبت دینے کی ضرورت ہے، ورنہ علم اندر نہیں جاتا۔ وہ پروفیسر جو گھاس پر بیٹھ کے لڑکوں کو پڑھاتا تھا، اس کا علم جاری رہا تھا، وہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک ایسا پرنالہ تھا جو محبت کا تھا اور پھسل پھسل کر لڑکوں میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ اس کے بغیر ممکن نہ ہوتا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔